میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، قیامت کے دن جب اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ آخر تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو ان کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم لوگ اللہ کو سجدے نہیں کرا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن حضور علیہ السلام سے پوچھا، آقا ہمیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے، محبوب ہے، وہ ہے مقررہ وقت پر نماز با جماعت ادا کرنا۔ جوانو، میں تمہیں ایک گنہگار شخص کی کہانی سناتا ہوں، ایک گنہگار شخص کا سبق آموز واقعہ سناتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک گنہگار شخص تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، شرابی تھا۔ علاقہ جانتا تھا کہ یہ گنہگار ہے، یہ بدکار ہے، یہ سیاکار ہے۔ علاقہ جانتا تھا یہ شخص شرابی ہے۔ زندگی کے دن گزر گئے، یہ گنہگار شخص مر گیا، فوت ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس کی قبر کھودی گئی، لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی قبر میں نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسا کہ جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، خوشبو آ رہی ہو۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو گنہگار تھا، یہ تو بدکار تھا، یہ تو شرابی تھا، پھر قبر میں روشنی کہاں سے آ گئی، قبر میں خوشبو کہاں سے آ گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ گئی۔ خیر، اس گنہگار شخص کی تدفین کی گئی۔ تدفین کرنے کے بعد لوگ اس گنہگار شخص کی بیوی کے پاس گئے، پوچھا، مائی آخر تیرا شوہر کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا جس عمل کی وجہ سے آج اس کی قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا، اور تیرا شوہر تو شرابی تھا، شرابی تھا، اس کی قبر میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ بیوی نے کہا، بھائی میرا شوہر واقع گنہگار تھا، بدکار تھا، وہ شرابی تھا، پر اس کے ایک عمل ایسا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئے۔ میں یقین سے کہتی ہوں وہی عمل میرے شوہر کی بخشش کا ذریعہ بن گیا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سا ایسا خاص عمل تھا؟ تو اس کی بیوی نے کہا وہ عمل یہ تھا کہ جب فجر کی اذان آتی تھی، فجر کی اذان سن کر میرا شوہر کیا کرتا؟ میرا ایک بچہ تھا جس کی عمر 4 سے 5 سال کی تھی۔ میرا شوہر اپنے بچے کو اٹھاتا، بیٹے اٹھو، خود بھی وضو کرتا، اپنے بچے کو بھی وضو کراتا، وضو کرانے کے بعد اس کی انگل پکڑ کے یہ کہتے ہوئے مسجد کی طرف چلا جاتا، بیٹے آؤ جس مالک کا کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چلے، آؤ بیٹا جس مالک کو ساری کائنات سجدہ کر رہی، چرند پرند انسان حیوان ساری کائنات اس وقت جس کریم رب کے آگے جھکی ہوئی ہے، آؤ اس کریم رب کے آگے جھکنے جائیں، اس کریم رب کو سجدہ کرنے جائیں، آؤ بیٹے نماز پڑھنے جائیں۔ ہو سکتا ہے 5 سال کا بچہ تھا، 5 سال کے بچے کو یہ کہتا، بیٹے ہو سکتا ہے یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز، بیٹا ہو سکتا ہے یہ اذان ہماری زندگی کی آخری اذان، بیٹا ہو سکتا ہے میرا اللہ آخری بار ہمیں بلاوا دے رہا ہو، آخری بار نماز پڑھنے کا موقع دے رہا ہو۔ جب نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آتا، میرا شوہر ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، گھر میں آتا قرآن مجید اٹھاتا، پہلے اس کی زیارت کرتا، پھر قرآن مجید کی سطروں کے اوپر ایسے انگل پھیرتا آتا، اس کو بسم اللہ تک پڑھنی نہیں آتی تھی، ایسے ہی انگل پھیرتا آتا، ساتھ میں کہتا کہ میں بدبخت ہوں، پڑھ تو نہیں سکا، چلو میرے پاس علم نہیں ہے، قرآن کی زیارت کرنے کے لیے اللہ نے مجھے آنکھیں تو دیں، قرآن کی زیارت تو کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر مجھے بخشنے پہ آئے تو یہی عمل میری بخشش کے لیے کافی۔ بھائیو میں یقین سے کہتی ہوں بس یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا اور میرے اللہ نے میرے شوہر کی بخشش کر دی ہوگی۔ جوانو، جو شخص گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، خطاکار ہو، شرابی ہو، لوگ بھی جانتے ہوں کہ واقعی یہ شخص شرابی، جو شخص ایک نماز پڑھے اس کو اتنا مقام ملتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو شخص نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرے اس کو کتنا مقام ملتا ہو۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازی کو 3 چیزیں ضرور ملتی ہیں،
ایک قدموں سے آسمان تک فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، قدموں سے آسمان تک فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، دوسرا آسمان سے لے کر اس کے سر کی چوٹی تک رحمتیں برستی رہتی ہیں، تیسرا جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، بندے اگر تو یہ جان لے کہ اس وقت تیرے سامنے کون کھڑا ہے اور تو کس سے مخاطب ہے، خدا کی قسم قیامت تک سجدے سے اپنے سر اٹھائے ہی نہ۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی وہ ایسے سمجھے کہ اس کی آدھی رات نماز میں گزری، اس کی آدھی رات عبادت میں گزری، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی وہ ایسے سمجھے کہ اس کی پوری رات عبادت میں گزری، پوری رات نماز میں گزری۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، حضرت کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میاں کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے اس لیے وہ مومن ہے، اس لیے وہ مسلمان ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا اس لیے وہ کافر ہے۔ صحابہ کے دور میں یہ تھا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، صحابہ کہتے تھے یہ تو ہے ہی منافق، بندہ مومن ہو فجر کی نماز چھوڑ دے، بندہ مومن ہو عشاء کی نماز چھوڑ دے۔ اگر آج ہمارے اس دور میں صحابہ ہوتے تو کیا خیال ہے ہمیں مسلمان کہتے کہ ہم نے تو 5 نمازیں ترک کر دیں۔ نماز دین کا ستون ہے جوانو، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس شخص کے اندر نماز ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، جس کے اندر نماز نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک درمیان کے جتنے بھی گناہ ہیں، یہ 8 دنوں کی نماز ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ جوانو اگر تم بے حیائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم برائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم گنڈا گردی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم شراب نوشی سے بچنا چاہتے ہو تو سنو میاں، بے حیائی کا علاج صرف نماز ہے، برائی کا علاج صرف نماز ہے، قتل و غارت کا علاج صرف نماز ہے، شراب نوشی کا علاج صرف نماز ہے۔